السلام علیکم دوستوں، خوش آمدید آپ سب کو میرے آج کے نئی ویلاگ میں۔ آج ہم کراچی کے ایک خوبصورت اور تاریخی سفر پر نکلنے والے ہیں۔ یہ سفر ہوگا کراچی کے مشہور علاقے کلفٹن سے صدر تک۔ کراچی صرف ایک شہر نہیں بلکہ ایک احساس ہے، ایک ایسا شہر جہاں سمندر کی لہریں بھی ہیں، بلند عمارتیں بھی ہیں، پرانی گلیاں بھی ہیں، تاریخ بھی ہے اور ایسی توانائی بھی ہے جو شاید پاکستان کے کسی اور شہر میں محسوس نہیں ہوتی۔ تو آج آپ میرے ساتھ اس سفر میں شامل رہیں گے جہاں ہم دیکھیں گے کہ جدید کراچی سے نکل کر ہم کیسے پرانے کراچی کے دل یعنی صدر تک پہنچتے ہیں۔ اس وقت ہم موجود ہیں کلفٹن میں۔ کلفٹن کراچی کا ایک مشہور اور پوش علاقہ ہے۔ یہاں بڑی عمارتیں، خوبصورت سڑکیں، شاپنگ سینٹرز اور سمندر کی قربت اس علاقے کو خاص بناتی ہے۔ کلفٹن کا نام آتے ہی سب سے پہلے ذہن میں سی ویو، سمندر کی ہوا اور شام کے خوبصورت مناظر آتے ہیں۔ یہاں لوگ صبح سویرے واک کرنے آتے ہیں، فیملیز وقت گزارنے آتی ہے اور نوجوان کراچی کی راتوں کو محسوس کرنے آتے ہیں۔ کراچی کی سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ یہاں ہر علاقے کی اپنی ایک کہانی ہے۔ کلفٹن جہاں جدید کراچی کی نمائندگی کرتا ہے، وہیں ہمارا آج کا سفر ہمیں لے جائے گا پرانی کراچی کی طرف۔ تو چلیں سفر شروع کرتے ہیں۔ جیسے ہی ہم کلفٹن سے نکلتے ہیں، ہمیں کراچی کی مصروف زندگی نظر آنا شروع ہو جاتی ہے۔ سڑک پر گاڑیاں، موٹر سائیکلیں، رکشے اور لوگوں کی مصروفیات ہمیں یہ بتاتی ہے کہ یہ شہر کبھی رکتا نہیں۔ کراچی کو اکثر شہر قائد کہا جاتا ہے کیونکہ یہ قائد اعظم علی محمد جناح کا گھر ہے۔ یہاں کی گلیاں پاکستان کی تاریخ کی بہت سی یادیں اپنے اندر رکھتی ہیں۔ راستے میں ہمیں مختلف قسم کے لوگ نظر آتے ہیں، کوئی دفتر جا رہا ہے، کوئی کاروبار کے لیے نکل رہا ہے، کوئی اپنی روزی کمانے کے لیے محنت کر رہا ہے۔ یہی کراچی کی اصل خوبصورتی ہے کہ یہاں ہر طبقے کے لوگ مل کر اسی شہر کو چلاتے ہیں۔ اب ہم آہستہ آہستہ کلفٹن سے آگے بڑھ رہے ہیں اور کراچی کے مرکزی علاقوں کی طرف جا رہے ہیں۔ کراچی کی سڑکوں پر سفر کرنا بھی ایک تجربہ ہے۔ کبھی ٹریفک کا رش، کبھی کھلی سڑکیں، کبھی سمندر کی ہوا اور کبھی پرانی اور نئی عمارتوں کے مناظر ہیں۔ یہ شہر آپ کو کبھی بور نہیں ہونے دیتا۔ اگر آپ پہلی دفعہ کراچی آ رہے ہیں تو میری رائے میں صرف مشہور جگہیں دیکھنا کافی نہیں بلکہ کراچی کے سڑکوں پر سفر کرنا بھی ضروری ہے، کیونکہ اصل کراچی لوگوں اور راستوں میں نظر آتا ہے۔ اب ہمارا رخ صدر کی طرف ہے، جو کراچی کا ایک تاریخی اور مصروف ترین علاقہ ہے۔ صدر ایک مارکیٹ نہیں بلکہ کراچی کا ایک اہم باب ہے۔ چلے دیکھتے ہیں کہ جدید کلفٹن سے نکل کر ہم کیسے پرانے کراچی کے دل تک پہنچتے ہیں۔ اب ہم کلفٹن کی مرکزی سڑکوں پر آگے بڑھ رہے ہیں۔ راستے میں آپ کو مختلف قسم کے لوگ آئیں گے نظر۔ جیسے جیسے ہم کلفٹن کی سڑکوں پر آگے بڑھتے ہیں، یہاں کا ماحول مزید خوبصورت اور دلچسپ ہوتا ہے۔ کلفٹن کی خاص بات یہ ہے کہ یہاں ایک ہی علاقے میں کراچی کے مختلف رنگ نظر آتے ہیں۔ کہیں جدید عمارتیں، کہیں پرسکون سڑکیں، کہیں شاپنگ ایریاز اور کہیں سمندر کی کھلی ہوا۔ اب ہم راستے کی طرف بڑھ رہے ہیں جہاں سے کراچی کا سب سے خوبصورت منظر یعنی سمندر کا نظارہ شروع ہوتا ہے۔ کلفٹن اور سمندر کا پرانا تعلق ہے۔ یہ لمحے کراچی کی مصروف ترین زندگی میں ایک چھوٹا سا سکون فراہم کرتے ہیں۔ اگر آپ پہلی دفعہ کراچی آ رہے ہیں تو کلفٹن سی ویو ضرور دیکھنا چاہیے کیونکہ یہ کراچی کی پہچان بن چکا ہے۔ راستے میں آپ کو مختلف فوڈ پوائنٹس، کیفے اور چھوٹے بڑے ریسٹورنٹس نظر آئیں گے۔
کراچی کے لوگ کھانے کے بہت شوقین ہیں اور کلفٹن میں آپ کو مختلف قسم کے کھانے مل جاتے ہیں۔ یہاں ہر وقت ایک خاص رونق نظر آتی ہے۔ اور اب ہم آگے بڑھتے ہوئے کلفٹن کے مشہور علاقے کی طرف جا رہے ہیں۔ یہاں رات کے وقت روشنیوں، گاڑیوں اور لوگوں کی آمد و رفت سے ایک الگ ہی منظر پیدا ہو جاتا ہے۔ کلفٹن صرف ایک جگہ نہیں بلکہ سفر کے دوران سب سے خوبصورت چیز یہ ہے کہ آپ صرف منزل تک نہیں پہنچتے بلکہ راستے کو بھی محسوس کرتے ہیں۔ اور کلفٹن کا راستہ ایسا ہی ہے، ہر موڑ ایک نیا منظر، ہر سڑک ایک نئی کہانی۔ اب ہم ایک ایسے سفر کی طرف بڑھ رہے ہیں جہاں ہم کلفٹن کی مزید خوبصورتی، رات کے مناظر اور سفر دیکھیں گے۔ شام کا وقت ہے اور کلفٹن کی خوبصورتی اپنے عروج پر ہے۔ جیسے جیسے سورج غروب ہونے لگتا ہے، سمندر کے کنارے ایک خوبصورت منظر پیدا ہوتا ہے۔ آسمان کے بدلتے رنگ، سمندر کی لہریں، ٹھہری ہوا اور سڑکوں پر چلتی گاڑیاں، یہ سب مل کر کراچی کی ایک الگ تصویر پیش کرتے ہیں۔ یہی وہ لمحہ ہے جب کلفٹن کی اصل خوبصورتی محسوس ہوتی ہے۔ دن کے وقت جہاں یہاں مصروفیت نظر آتی ہے، وہیں شام کے بعد ایک مختلف انداز اختیار کر لیتا ہے۔ روشنیوں سے سجی سڑکیں، سمندر کے قریب بیٹھے لوگ اور فیملیز کا وقت گزارنا اس جگہ کو مزید خاص بنا دیتا ہے۔ کلفٹن کی ایک خاص بات یہ ہے کہ یہاں کھانے سفر ہو اور کراچی کے کھانوں کا ذکر نہ ہو یہ ممکن نہیں۔ یہاں مختلف ریسٹورنٹس، کیفے اور فوڈ پوائنٹس موجود ہیں جہاں لوگ اور دوست و خاندان کے ساتھ وقت گزارتے ہیں۔ کراچی کا کھانا بھی اس شہر کی طرح ہے، مختلف ذائقوں، مختلف ثقافتوں اور مختلف لوگوں کا خوبصورت امتزاج ہے۔ یہاں رات کے وقت ایک الگ ہی رونق ہوتی ہے، گاڑیوں کی روشنی، لوگوں کی چہل پہل اور کھانے کی خوشبو پورے ماحول کو زندہ کر دیتی ہے۔ کلفٹن یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ایک بڑا شہر صرف عمارتوں سے نہیں بنتا بلکہ وہاں رہنے والے لوگوں اور ان کی یادوں اور ان کے تجربات سے بنتا ہے۔ آج کے اس سفر میں ہم نے کلفٹن کی سڑکوں کو دیکھا، اس کے خوبصورت مناظر محسوس کیے، سمندر کی ہوا کو محسوس کیا اور کراچی کے اس خاص حصے کو قریب سے جاننے کی کوشش کی۔ آج ہم کلفٹن کی خوبصورت سڑکوں پر سفر کر رہے ہیں جہاں کراچی کی جدید پہچان واضح طور پر نظر آتی ہے۔ کلفٹن کی سڑکیں کراچی کے دوسرے علاقوں سے کچھ مختلف محسوس ہوتی ہیں۔ یہاں کشادہ راستے، خوبصورت لینڈسکیپ، درختوں کی قطاریں اور بلند عمارتوں کا منظر اس علاقے کو ایک خاص شناخت دیتا ہے۔ جیسے جیسے ہم آگے بڑھتے ہیں، دونوں اطراف موجود بلند و بالا عمارتیں ہماری توجہ اپنی طرف کھینچتی ہے۔ کلفٹن اپنے جدید تعمیر یعنی ماڈرن آرکیٹیکچر کی وجہ سے بھی مشہور ہے۔ یہاں پر رہائشی اپارٹمنٹس، بزنس ٹاورز، شاپنگ سینٹرز اور خوبصورت ڈیزائن والی عمارتیں موجود ہیں جو کراچی کے بدلتے ہوئے انداز کی نمائندگی کرتے ہیں۔ ان عمارتوں کو دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ کراچی کس طرح ایک جدید میٹروپولیٹن سٹی شہر کی طرف ترقی کر رہا ہے۔ کلفٹن کی خاص بات یہ ہے کہ یہاں پرانی روایات اور جدید طرز زندگی دونوں ساتھ ساتھ نظر آتے ہیں۔ ایک طرف جدید شیشوں کی عمارتیں جبکہ دوسری طرف پرانے درخت، پرسکون سڑکیں اور سمندر کی ہوا اس علاقوں کو منفرد بناتی ہے۔ یہاں کی سڑکوں پر سفر کرتے ہوئے ایک خاص احساس ہوتا ہے۔ ٹریفک موجود ہونے کے باوجود ایک ترتیب نظر آتی ہے، لوگ اپنی منزلوں کی طرف بڑھ رہے ہوتے ہیں، گاڑیاں چل رہی ہوتی ہیں، لیکن ماحول میں ایک ایسے الگ سی خوبصورتی محسوس ہوتی ہے۔ کلفٹن کی سڑکیں صرف راستہ نہیں بلکہ کراچی کی روزمرہ زندگی کی عکاسی کرتا ہے۔ صبح کے وقت لوگ یہاں ورزش کرتے نظر آئیں گے، دوپہر میں کاروباری سرگرمیاں اور لوگوں کی آمد و رفت زندہ ہو جاتی ہے۔ کلفٹن کی بلند عمارتوں سے سمندر کا نظارہ اس علاقے کی سب سے بڑی خوبصورتیوں میں سے ایک ہے۔ بہت سی عمارتوں کی بالکونیوں اور کھڑکیوں سے کراچی کے ساحل، کھلا آسمان اور شہر کا خوبصورت منظر دیکھا جا سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کلفٹن کراچی کے ایک اہم اور پسندیدہ علاقوں میں شمار ہوتا ہے۔
یہاں صرف عمارتیں ہی نہیں بلکہ ایک لائف سٹائل نظر آتا ہے۔ کیفے، ریسٹورنٹ، شاپنگ ایریاز، سمندر کے قریب راستے اور رات کی روشنیاں مل کر کلفٹن کو ایک الگ پہچان دیتے ہیں۔ جب رات ہوتی ہے تو یہی عمارتیں روشنیوں سے جگمگا اٹھتی ہیں اور سڑکوں پر گاڑیوں کی لائٹس جلتی ہیں اور پورا علاقہ ایک خوبصورت شہر کی تصویر پیش کرتا ہے۔ کلفٹن کیا ہے؟ ایک تاریخی تعارف۔ کراچی کا نام آتے ہی ہمارے ذہن میں سمندر، روشنیوں سے جگمگاتی سڑکیں، مصروف بازار، بلند عمارتیں اور مختلف ثقافتوں کا حسین امتزاج آتا ہے۔ لیکن اگر کراچی کے ان علاقوں کی بات کی جائے جنہوں نے شہر کی شناخت بناتے ہیں اہم کردار ادا کیا تو کلفٹن کا نام سب سے نمایاں نظر آتا ہے۔ کلفٹن کراچی کے ساحل علاقے میں واقع ایک مشہور اور تاریخی علاقہ ہے۔ ایک طرف یہاں بحیر عرب کی لہریں ہیں تو دوسری طرف جدید عمارتیں، شاپنگ مالز، ریسٹورنٹ، رہائشی علاقے اور تاریخی عمارات موجود ہیں۔ کلفٹن کی خاص بات یہ ہے کہ یہاں پرانا کراچی اور جدید کراچی ایک ساتھ نظر آتے ہیں۔ کلفٹن کا قدیم پس منظر۔ آج کا کلفٹن کبھی ایسا مصروف اور ترقی یافتہ علاقہ نہیں تھا۔ ماضی میں یہ کراچی کے مرکزی شہر سے نسبتاً دور ایک کھلا ساحلی علاقہ تھا۔ سمندر کی قربت اور ٹھنڈی ہواؤں کی وجہ سے یہ جگہ رفتہ رفتہ لوگوں کی توجہ کا مرکز بنی۔ برطانوی دور میں کلفٹن کو ایک پرسکون رہائشی اور تفریحی علاقے کے طور پر ترقی ملنا شروع ہوئی۔ بعد میں یہاں بڑے بنگلے، رہائشی عمارات اور مختلف کمیونٹیز آباد ہونے لگی۔ کلفٹن کے تاریخ میں پارسی، ہندو اور مسلمان برادریوں سمیت کراچی کے مختلف تہذیبی روایات کا اثر نظر آتا ہے۔ غازی عبداللہ شاہ۔ کلفٹن کی شناخت میں عبداللہ شاہ غازی کا مزار بھی انتہائی اہم ہے۔ مزار سمندر کے قریب واقع اور کراچی کے لوگوں کے لیے ایک معروف روحانی اور مذہبی مقام ہے۔ بہت سے لوگ یہاں عقیدت کے لیے آتے ہیں۔ کلفٹن کے ساحل، مزار اور شہر کی مصروف زندگی کا یہ امتزاج اسے دوسرے علاقوں سے منفرد بناتا ہے۔ محٹہ پیلس۔ کلفٹن کی تاریخی عمارات میں محٹہ پیلس اہمیت رکھتا ہے۔ یہ خوبصورت عمارت 1920 کی دہائی میں تعمیر ہوئی۔ اس کے فن تعمیر میں راجپوت، ہندوؤں اور اسلامی طرز تعمیر کی عناصر نظر آتے ہیں۔ آج محٹہ پیلس ایک اہم ثقافتی اور تاریخی مقام ہے جہاں مختلف نمائشیں اور ثقافتی سرگرمیاں منعقد ہوتی ہیں۔ جہانگیر کوٹاری پریڈ۔ کلفٹن کے تاریخی ورثے میں جہانگیر کوٹاری پریڈ بھی اہم مقام رکھتی ہے۔ یہ کراچی کے قدیم تعمیری ورثے کی یاد دلاتی ہے اور اس دور کی ایک خوبصورت مثال ہے جب کراچی تیزی سے ترقی کر رہا تھا۔ اگر کلفٹن کی روح تلاش کرنی ہو تو شاید سب سے پہلے اس کے ساحل کا رخ کرنا پڑے۔ کلفٹن بیچ۔ کلفٹن بیچ کراچی کے سب سے معروف ساحلی مقامات میں سے ایک ہے۔ خاص طور پر شام کے وقت یہاں کا منظر تبدیل ہو جاتا ہے۔ سورج آہستہ آہستہ سمندر کے افق کی طرف جاتا ہے، آسمان کے رنگ بدلتے ہیں، سمندر کی لہریں ساحل سے ٹکراتی ہیں اور لوگوں کی تعداد بڑھنے لگتی ہے۔ خاندان، دوست، بچے اور نوجوان یہاں وقت گزارنے آتے ہیں۔ کسی کے ہاتھ میں چائے ہے، کوئی مکئی کھا رہا ہے، کوئی سمندر کی تصاویر بنا رہا ہے اور کوئی صرف ساحل پر بیٹھ کر لہروں کو دیکھ رہا ہے۔ کلفٹن کی شام۔ کلفٹن کی شام کراچی کی ایک الگ تصویر پیش کرتی ہے۔ دن بھر کی مصروفیات کے بعد لوگ سمندر کی طرف آتے ہیں۔ سڑکوں پر گاڑیوں کی قطاریں، ساحل پر لوگوں کی چہل پہل، کھانے کے اسٹالز، اونٹوں کی سواریاں اور سمندر سے آنے والی ہوا مل کر ایک خاص ماحول بناتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کلفٹن صرف رہائشی یا کاروبار کی جگہ نہیں بلکہ کراچی کے لوگوں کے لیے تفریح اور ملاقات کی ایک اہم جگہ بھی ہے۔ کلفٹن کے ساحل کی روایت سرگرمیوں میں اونٹ کی سواری بھی شامل ہے۔ خاص طور پر بچوں کے لیے یہ ایک دلچسپ تجربہ ہوتا ہے۔ ساحل پر اونٹوں کی قطاریں اور ان پر سوار لوگ کلفٹن بیچ کے روایتی مناظر میں شامل ہیں۔
سی ویو کلفٹن کی سب سے مشہور تفریحی حصوں میں شمار ہوتا ہے۔ یہاں شام اور رات کے وقت خاص رونق ہوتی ہے۔ کراچی میں رہنے والے بہت سے لوگوں کے لیے سی ویو کا مطلب صرف ساحل نہیں، دوستوں کے ساتھ ملاقات، خاندان کے ساتھ آؤٹنگ، چائے یا کھانا، سمندر کی ہوا اور غروب آفتاب دیکھنا بھی ہے۔ سمندر میں احتیاط، اگرچہ ساحل خوبصورت ہے لیکن سمندر میں تیراکی یا پانی میں اترنے کے حوالے سے احتیاط بہت ضروری ہے۔ سمندر لہریں، پانی کی گہرائی اور حالات بدل سکتے ہیں، اس لیے کلفٹن بیچ کو صرف خوبصورتی اور تفریح کی جگہ سمجھنے کی بجائے ساحلی حفاظت کو بھی اہمیت دینی چاہیے۔ وقت کے ساتھ ساتھ کلفٹن میں بہت بڑی تبدیلی آئی۔ جو علاقہ کبھی زیادہ تر بنگلوں اور پرسکون رہائشی علاقوں کے لیے جانا جاتا تھا، وہ آہستہ آہستہ کراچی کے اہم تجارتی اور تفریحی مراکز میں شامل ہو گیا۔ آج کلفٹن میں جدید اپارٹمنٹس، دفاتر، ریسٹورنٹس، کیفے، شاپنگ مالز اور مختلف کاروباری مراکز موجود ہیں۔ ڈولمن مال کلفٹن، جدید کلفٹن کی بات ہو اور ڈولمن مال کلفٹن کا ذکر نہ ہو یہ ممکن نہیں۔ یہ کراچی کے مشہور شاپنگ مالز اور تفریحی مراکز میں سے ایک ہے۔ یہاں مختلف برانڈز، کھانے پینے کی جگہیں اور تفریحی سہولیات موجود ہیں۔ کلفٹن آنے والے بہت سے لوگ ساحل کی سیر کے ساتھ ساتھ یہاں خریداری یا کھانے کے لیے بھی آتے ہیں۔ کلفٹن کراچی کے فوڈ کلچر کا بھی ایک اہم مرکز ہے۔ یہاں آپ کو مختلف قسم کے کھانے مل سکتے ہیں، پاکستانی کھانے، باربیکیو، بریانی، سی فوڈ، برگر اور پیزا، چائنیز کھانے، کانٹینینٹل کھانے، کیفے اور ڈیزرٹس۔ کراچی ایک مختلف بات یہ ہے کہ یہاں مختلف علاقوں اور ثقافتوں کے کھانے ایک ہی شہر میں مل جاتے ہیں اور کلفٹن اس تنوع کی اچھی مثال ہے۔ رہائشی کلفٹن میں بڑے پرانے بنگلوں سے لے کر جدید بلند و بالا اپارٹمنٹس، عمارات تک سب کچھ نظر آتا ہے۔ ایک ہی علاقے میں آپ کو پرانی گلیاں بھی مل جاتی ہیں اور جدید طرز کی بلند عمارتیں بھی۔ یہی تضاد کلفٹن کی دلچسپ بناتا ہے۔ کلفٹن کی سڑکوں پر سفر کرتے ہوئے کراچی کے کئی مختلف رنگ نظر آتے ہیں۔ کہیں پرانے درختوں سے گھری ہوئی رہائشی سڑک ہے، کچھ فاصلے پر جدید عمارت ہے، آگے کسی ریسٹورنٹ کے باہر گاڑیوں کی قطار ہے اور تھوڑی دیر بعد سمندر کی ہوا محسوس ہونے لگتی ہے۔ یہی کلفٹن ہے، پرانا بھی، نیا بھی، پرسکون بھی، مصروف بھی، تاریخی بھی، جدید بھی۔ کلفٹن کی ثقافت، مشہور مقامات اور ایک یادگار سفر کلفٹن کو صرف ایک امیر یا مہنگا علاقہ کہنا اس کی مکمل تصویر نہیں ہے۔ یہ کراچی کی تاریخ، ثقافت، مذہبی ورثے، جدید طرز زندگی اور ساحلی خوبصورتی کا ایک مجموعہ ہے۔ کلفٹن کا ایک معروف لینڈ مارک کریس ورڈز، جسے یہ کلفٹن کی شناخت میں شامل ہے اور کراچی کی شہری تاریخی کا حصہ سمجھا جاتا ہے، یہاں سے گزرنے والا شخص اس مقام کو آسانی سے پہچان لیتا ہے، جسے ہم تین تلوار کہتے ہیں۔ اگر کوئی شخص پہلی دفعہ کلفٹن دیکھنا چاہتا ہو تو اس کے لیے ایک خوبصورت سفر یوں ہو سکتا ہے: محٹا پیلس سے آغاز کریں اور کلفٹن کی تاریخ کو دیکھیں، قدیم کلفٹن کی سڑکوں اور تاریخی عمارات کو دیکھیں۔ تیسرے مرحلے میں علاقے سے گزرتے ہوئے جدید تین تلوار کلفٹن کا مشاہدہ کریں۔ چوتھے مرحلے میں ڈولمن مال چلے جائیں، کچھ وقت خریداری یا کھانا کریں اور پانچویں مرحلے میں شام کے وقت سی ویو کی طرف چلے جائیں۔ چھٹے مرحلے میں ساحل پر بیٹھ کر سورج کو سمندر میں ڈوبتے ہوئے دیکھیں اور پھر کسی اچھے ریسٹورنٹ میں کھانا کھا کر اپنی کلفٹن کی سیر مکمل کریں۔ کلفٹن کی خوبصورتی صرف اس کی بڑی عمارتوں، مہنگے گھروں یا شاپنگ مالز میں نہیں، اس کی اصل خوبصورتی اس کے تضاد میں ہے۔ یہاں ایک طرف صدیوں پرانی
روحانی روایات موجود ہیں، دوسری طرف جدید شاپنگ مالز ہیں۔ اگر کراچی ایک کتاب ہے تو کلفٹن اس کتاب کا وہ باب ہے جس میں سمندر بھی ہے، تاریخ بھی، محبت بھی، مصروفیت بھی اور شہر کی بدلتی ہوئی زندگی بھی۔ کلفٹن نے وقت کے ساتھ اپنا روپ بدلا ہے۔ ایک دور میں یہ نسبتاً خاموش ساحلی علاقہ تھا، پھر یہ رہائشی علاقے میں تبدیل ہوا، پھر یہاں تاریخی مقامات اور شہری لینڈ مارکس بنے، اور آج یہ کراچی کے جدید ترین اور مصروف ساحلی علاقوں میں شامل ہے۔ لیکن سمندر آج بھی وہی ہے، لہریں آج بھی ساحل سے ٹکراتی ہیں، شام آج بھی سورج کو اپنے اندر سمیٹ لیتی ہے، اور کراچی کے لوگ آج بھی کلفٹن آ کر کچھ دیر کے لیے شہر کی تیز رفتار زندگی سے دور سمندر کو دیکھتے ہیں۔ شاید یہی کلفٹن کی سب سے بڑی کہانی ہے، کلفٹن جہاں کراچی سمندر سے ملتا ہے۔ اور آخر میں اختتام اس شعر پہ کرنا چاہوں گا، تو کراچی کا وہ حسین باب ہے جہاں ماضی بھی زندہ ہے، حال بھی روشن ہے، اور سمندر آج بھی اپنی لہروں سے کہتا ہے یہ کراچی ہے اور یہ کلفٹن ہے۔ اور اس شعر کے ساتھ میں اپنے ویلوگ کا اختتام کرتا ہوں۔ اللہ حافظ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، بائے۔